حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا قیامت کے قریب جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے۔ یہ وہی دور ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، وہ جوانی کی باتیں کرتے ہیں۔ پچھلے دور میں جوانوں کو جو باتیں معلوم نہ ہوتی تھیں وہ آج کے 5 سال 6 سال کے بچوں کو ساری چیزیں معلوم ہیں۔ یہ مکمل موبائل آپریٹ کرنے کی تعلیم ان کو ہم سے زیادہ آتی ہے۔ یہ اس قدر جوان نظر آتے ہیں، اور جو جوان ہیں وہ جوانی میں تھک چکے اور بوڑھے لگنے لگ گئے ہیں۔ اپنے ہاتھوں جوانی برباد کیا اور بڑھاپا ان کے چہروں پر نظر آنے لگ گیا۔ تو یہ قیامت کی وہ اس نشانی کے بارے میں جو حضور نے فرمایا تھا وہ دور آ چکا۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں، تم بیٹھو گے تو بھی زندگی گزرے گی، لیٹو گے تو بھی گزرنی ہے، دوڑو گے تو بھی گزرنی ہے، فیصلہ تمہارے پاس ہے۔ زندگی یوں گزر جائے گی اور پھر وعدہ الہی آ جائے گا جس کو اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اور تمہارا جو کچھ بھی اجر ہے اللہ کے ہاں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہوا وہی سب سے کامیاب زندگی گزارا۔ کامیاب ہے کون؟ وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ہمارا دوزخ سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے اس پورے عنوان کا یہ حصہ اہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ جس نے دنیا بنائی وہ خود فرما رہا ہو، جو اس کائنات کا خالق ہے وہ خود فرما رہا ہو، یہ دنیا دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی یہاں پر انسان اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دھوکے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی دوست سے دھوکہ کھا رہا ہے، بلکہ وہ پوری اپنی زندگی میں دھوکہ کھایا ہوا ہے۔ جس چیز کو اسے حاصل کرنا تھا دنیا نے اس کا منہ موڑ کر کسی اور چیز میں لگا دیا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ گھر سے نکلے تھے، سامان سب باندھ کر کے دلی جا رہے تھے، اسٹیشن پر کسی نے پکڑ لیا اور کہا آؤ چلو میں تمہیں ٹرین میں بٹھا دیتا ہوں، اور اس نے تمہیں دلی کی ٹرین کی بجائے تمہیں مدراس کی چنئی کی ٹرین میں بٹھا دیا، بیٹھ گئے تم۔ مجھے یہ بتاؤ یہ دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟ بہت بڑا دھوکہ ہوا کہ منزل تمہاری کہیں اور تھی، تم کہیں اور چل پڑے۔ دیکھنے کو ٹرین سیم دکھ رہی تھی، تم نے اس کی بات کا یقین کیا اور بیٹھ گئے، اور جب پہنچے تو پتہ چلا نہیں میں تو دلی پہنچا ہی نہیں، میں چنئی آ گیا۔ زندگیاں اسی طرح سے گزر رہی ہیں۔ تم جس راستے پر چل رہے تھے اصل تمہاری منزل مدینہ طیبہ ہے، تمہارا سفر حضور پاک کے قدموں تک پہنچنا ہے، لیکن ایرا غیرہ آتا ہے اور تمہیں کسی دوسرے ٹریک پر ڈالتا ہے اور تم چل پڑتے ہو اس کی بات پر۔ اسی لیے قرآن نے کہا یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہاں پر۔ دنیا اور دنیا داروں پر تم کبھی بھروسہ نہ کرنا، تم اپنی منزل پر ہمیشہ توجہ رکھنا، تمہاری منزل یہ نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ تم ٹیڑھے میڑھے چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، فاصلہ دور ہو جائے گا، اس لیے چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، تمہارا سفر آسان بھی ہو جائے گا اور منزل جلدی پہنچ جاؤ گے۔ اب جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ ہے، زندگی جب اتنی شارٹ ہے اور آزمائش کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے تو مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی درد ہوتا ہے جو رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں انہوں نے اپنی جوانیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر رکھی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ایک رات جو ہماری زندگی میں آئی، آج کا دن تم کروڑوں دولتیں لگا دو یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے۔ تمہاری زندگی میں کیا قیامت تک واپس نہیں آنا ہے اس دن کو؟ دنیا چل پڑی ہے، پیچھے کی طرف کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ کا قانون ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمارا دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے۔ لیکن کتنے مزے سے، کتنے ٹھاٹ باٹ سے نوجوان، ہاتھ میں کچھ نہیں، آس پاس کچھ نہیں، عمل بھی کچھ نہیں، ایسے بے فکرے ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو سوچنا پڑتا ہے جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی ہو، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو، اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہو گئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں، فارم مرغیاں ہوتی ہیں، ان مرغیوں میں سے قصاب کسی کو بھی پکڑتا ہے کاٹتا ہے، دوسری مرغیاں تو چرنے میں مصروف رہتی ہیں، کوئی آواز نہیں ان کی۔ ایک مرغی کٹی، دوسری مرغی کٹی،
وہ کٹتی چلی جاتی ہیں، باقی مرغیوں کو کسی چیز کا احساس نہیں۔ کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسی طریقے نہیں ہو گئے آج؟ ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک نیوز پہنچائی جاتی ہے کہ تمہیں کاٹا گیا، تمہیں مارا گیا۔ نہ جانے ہم کتنی مسجدوں کے مینار گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کتنے اولیاء کاملین کے مزارات کو جلا کر خاک کرتے ہوئے دکھائے۔ کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا، لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے، سب ہوں گے، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں، 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے۔ ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے ہوئے، 4000 جلسے۔ میں ان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں، 4000 جلسے، جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے، اس سے کم خرچہ کرتے نہیں۔ 6 مہینے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں۔ کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے۔ وقت کا احساس تمہارے اندر آ جائے، ضائع نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے، میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا، میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا، برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی اور لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان اترے، اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزاریں، لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے، دیکھا حسنین کریمین تاک میں دب کے ہوئے بیٹھے، پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے، آنکھیں اندر ہیں، حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی، آواز کسی کی نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے، گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو، ابھی دسترخوان لاؤ، ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو؟ چاہتے تو حضور آرڈر دے دیتے، ساری نعمتیں آ جاتی، لیکن حضور نے کیا فرمایا سنو۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے فاطمہ انتظار کرو، تمہارا بابا جائے گا، یعنی خود اپنے بارے میں کہتے میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے، میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کر کے آؤں، کام کر کے کھانا لاؤں گا، مانگ کر کے نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہو، وہ چل کر کے مدینے کے باہر آئے، گرمی کی تپش الگ ہے، دھوپ ہے، باہر آئے، ایک باغیچہ تھا جس میں مالی کام کر رہا تھا، باغبان۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں تیرے باغیچے میں کوئی کام کرنے کے لیے ہے، کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کام مل سکتا ہے، آؤ میرے باغیچے میں کنواں ہے، ڈول ڈالو، پانی اٹھاؤ، ایک درخت کو پانی ڈال دینا، بدلے میں 2 کھجوریں دوں گا، اجرت صرف 2 کھجوریں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے مجھے منظور ہے۔ گئے اور جا کر اپنے ہاتھ سے رسی لے کر ڈول کنویں میں ڈالا، پانی کھینچتے تھے، جب ڈول بھر کر آتا اپنے کندھے پر اٹھاتے اور درخت پر لے جا کر پانی ڈال کر آتے، ایک درخت پر ایک مٹکا، ایک ڈول پانی ڈالا تو مالک نے 2 کھجوریں دی، باغیچے کے مالی نے 2 کھجوریں دی، دوسرا ڈول اٹھایا پھر کھجوریں ملی، تیسرا ڈول اٹھایا 6 کھجوریں لی، چوتھا ڈول حضور نے ڈالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی، ڈول کنویں میں گر گیا۔ باغیچے کا مالک یہ دیکھتا ہے، وہ پہچانتا نہیں تھا، غصے میں آتے ہی سیدھے حضور پر ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ تمہیں کام نہیں آتا، میری رسی توڑ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا، وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ وہ 6 کھجوریں لے کر کے واپس مدینے آئے، کہا فاطمہ کہاں ہیں بچے، کہاں ہیں؟ یہی 6 کھجوریں حضور نے لا کر اپنے منہ سے چبا کر ان بچوں کے منہ میں ڈالا اور کہا آج تک روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ہر نبی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائی ہے، اپنے عمل کی کمائی کھائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وہ مالک کل ہے
بلکہ جنت کی چابیوں کے مالک، ساری زمینوں کے خزانوں کے مالک، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی ایک باغیچے میں ڈول اٹھا کر پانی بھرتے ہوں تو اسی لیے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی مجبوری تھی، بلکہ امت کو یہ درس دینا تھا، اے امت کے غیور نوجوانوں، تم کبھی خالی نہ بیٹھنا، مجھے دیکھنا اور عمل کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دروازے رزق کے ضرور کھولے۔ خالی بیٹھے ہوئے وقت برباد کرنے والے لوگوں کو میں اکثر یہ بات سناتا ہوں، اے میرے عزیزوں، مسلمان محلوں میں جہاں سے بھی گزرو حال یہی ہے، رات کو 4 بجے تک ان کے ہاں روشنیاں، کس بات کے لیے؟ میاں کیا فکر ہو رہی ہے؟ کس بات کی یہاں میٹنگ چل رہی ہے؟ چرچے کس بات کے؟ امت کی تباہی کے چرچے؟ کس بات کے گپیں لگ رہی ہوتی ہیں؟ کچھ نہیں۔ ان دوسری قوموں کو دیکھو جو فجر سے پہلے اٹھ کر کاموں پر بھاگ جاتی ہیں، سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھروں پر آ جاتے ہیں۔ آج تمہارے اخلاق و کردار کسی اور نے لے لی، اڈاپٹ کر لیے، اور تم کو لوگوں کو ایسا چھوڑ دیا گیا بے قائد کے، بے قیادت کے۔ بہرحال میرے عزیزوں، بدلنا چاہیں تو آج بھی ہم بدل سکتے ہیں، صرف ایک نقطہ ہے بدلنے کے لیے، ایک نقطہ ہے۔ میری باتیں چھوڑ دو، مقررین کو سنتے ہو سکتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا لوگ ایسا بولتے ہیں ویسا بولتے ہیں، تمہاری فکریں سب اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزوں، میں تو بہت نکما آدمی ہوں، میں تو ایک چھوٹا طالب علم بھی نہیں ہوں، جہالت میرے اندر بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر دل کے اندر ہلچل مچ سکتی ہے، انقلاب لانے کی فکر آ سکتی ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، آمینہ کے لال کی طرف دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف تمہارا دل متوجہ ہو گیا تو میں کہتا ہوں تمہاری دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، تم بدل لو گے اپنی زندگی کو، اور اس کے بعد ایک دن آئے گا پھر تم یہ پکار کر کہو گے جو بریلی والے نے کہا تھا، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں